جی ناظرین السلام علیکم. نہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کی سمجھ آتی ہے نہ پاکستان کی سیاست کی سمجھ آتی ہے. کچھ پتہ نہیں ہوتا اگلے لمحے کیا ہو جائے. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو بہت مبارکباد ہو, مجھے بھی بہت مبارکباد ہو کہ جناب پاکستان T20 ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گیا. کیسے پہنچا یہ بڑی عجیب سی داستان ہے. یہی کھلاڑی ہوتے ہیں, یہی کھیل ہوتا ہے, اور اس کے بعد حالات ہر میچ میں بدل جاتے ہیں. ظاہر ہے کرکٹ انپریڈکٹیبل ہے, لیکن اتنا انپریڈکٹیبل اور کتنا انپریڈکٹیبل ہے اس کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو دیکھیے. یہی ٹیم تھی, یہی لوگ تھے, یہی گراؤنڈ تھے, یہی سیم سوئنگ پچز, یہی کچھ تھا. اور انڈیا کا میچ بھی آپ نے دیکھا اور پھر زمبابوے کا میچ بھی دیکھا. دونوں میچ ہار گئے. انڈیا کا اچھا کھیل کے ہارے, زمبابوے سے کافی بری شکست ہوئی اور ہو گیا, لیکن بری تو نہیں, لیکن بہرحال پاکستان زمبابوے سے ہارنا بری شکست ہے. اور پھر کسی کو کوئی چانس نہیں لگتا تھا کہ پاکستان فائنل میں پہنچ جائے گا. سیمی فائنل میں بھی پہنچنے کا چانس نہیں مل رہا تھا. لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ واپسی کی ٹکٹ کٹائیں, واپسی کی ٹکٹ کٹائیں. اور شکریہ ادا کرنا چاہیے نیدرلینڈ کی ٹیم کا, جس نے ساؤتھ افریقہ کو جو ہے ہرایا, اور پاکستان یوں 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 کر کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا. اور سیمی فائنل میں جس طرح نیوزی لینڈ کو ہرایا وہ تو بڑی تسلی سے ہرایا ہے. کوئی پریشانی نہیں, کوئی پینک نہیں, سارے تسلی سے کھیل رہے ہیں. فیلڈنگ بہت اچھی ہو رہی ہے, کیچز لیے جا رہے ہیں, اوپننگ پارٹنرشپ 100 رن سے زیادہ کی. اور جناب یہ وہ ٹیم ہے, یہ وہ کھلاڑی ہیں جو پچھلے میچز میں ہم نے دیکھا کہ گیند ہی ان کے بیٹ پر نہیں آ رہی تھی, اور 10-10 15-15 گیندیں ضائع کرنے کے بعد ہوا میں ایک شاٹ کھیلتے تھے اور آؤٹ ہو جاتے تھے. یہی لوگ تھے. اور پچھلے میچ میں 50 اوپننگ پارٹنرشپ, اس میچ میں 100 کی اوپننگ پارٹنرشپ. وہ تو بابر اعظم نے ایک شاٹ ایسا کھیل دیا, ورنہ تو ان دونوں نے ہی میچ جتا دینا تھا. تو یہ صورتحال بڑی انپریڈکٹیبل ہے. بہرحال اب اگلا میچ ہے, ظاہر ہے کل ہے انڈیا اور انگلینڈ کا سیمی فائنل. اس میں سے دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے, لیکن لطف تو آئے گا کہ پاکستان اور انڈیا کا فائنل ہو اور پاکستان انشاءاللہ اس میں فتح یاب ہو. وہ جو پہلے میچ والا بدلہ چکانا ہے وہ بھی رہتا ہے, تو وہ بدلہ بھی لے لیں گے اس بہانے, کیونکہ اب ٹیم ذرا مختلف ہو گئی ہے. لڑکے وہی ہیں لیکن ٹیم مختلف ہو گئی ہے. میچ کے بعد اب سوشل میڈیا پہ جو سیلیبریشن ہو رہی ہے اس میں 2 ٹویٹس بڑے مزے کے ہوئے. ایک تو عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا کانگریچولیشن بابر اعوان صاحب. بابر اعوان صاحب کی تو لاٹری لگ گئی, لیکن انہوں نے میرے خیال میں کبھی کرکٹ نہیں کھیلی ہوگی, یعنی کس حالت میں ٹویٹ کر دیا. خیر وہ ڈیلیٹ کیا گیا. پھر اس کے بعد بابر اعظم کو باقاعدہ مبارکباد دی گئی. اور ایک اور ٹویٹ اس پہ میں نے کامنٹ کیا, وہ اسد عمر صاحب کا ٹویٹ تھا. اسد عمر آپ کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف کے دیسی ارسطو ہیں, اور لوکل جی گویرا اور اس طرح کا ان کا سٹف ہے, یا اسٹیو جاب سے کم نہیں ہے. مثلا جو سیالکوٹ کے جو ہیں وہ ارسطو افلاطون ہیں. تو اب اسد عمر صاحب نے ٹویٹ کی, انہوں نے کہا جی کہ کیا اچھا کھیل ہوا, 92 کی یاد تازہ ہو گئی. اچھا, میں نے پھر اس کے اوپر ایک ٹویٹ کیا. میں نے کہا کہ 92 تو آپ کبھی بھولنے ہی نہیں دیتے. جہاں کہیں دھرنا ہوتا ہے, جہاں لانگ مارچ ہوتا ہے, جہاں بندے مارے جا رہے ہوتے ہیں, جہاں نفرت پھیلائی جا رہی ہوتی ہے, جہاں فوج کو الزام دیا جا رہا ہوتا ہے, جہاں وہ لڑائی جھگڑے کی خبر ہوتی ہے, جہاں تشدد کی بات ہوتی ہے اور جلاؤ گھیراؤ کی بات ہوتی ہے, ہمیں تو 92 ہی یاد آتا ہے, سارے پاکستان کو یاد آتا ہے. تو ہم کیسے بھول سکتے ہیں 92 کو. تو یہ اسد عمر صاحب کے ٹویٹ کے اوپر میں نے کوٹ ٹویٹ کیا. اس کے بعد ایک بریگیڈ ہوتی ہے جو گالم گلوچ بریگیڈ کہتے ہیں, اور انہوں نے وہ بھی جو جتنی گالیاں ان کو سلیبس میں ملی تھیں وہ ساری گالیاں دینا شروع کر دی. میں بہت زیادہ ان لوگوں کو کچھ کہتا نہیں ہوں یار. دیکھیے یہ ہماری خوش قسمتی ہے,
یہ بچے جو ہیں جو گالیاں دینے پہ مامور ہیں، جو کی بورڈ واریر ہیں، ان کو اسی لیے رکھا گیا ہے نا، کسی کی 30,000 تنخواہ ہے، کسی کی 35,000 تنخواہ ہے، کہ جو بس یہ چند لوگ ہیں جو بھی لکھیں اس کے اوپر گالیاں دینی ہیں۔ تو وہ جو ہے میں نے ایک دفعہ مرزا اسد اللہ خان غالب کا نعت کا شعر لکھ دیا۔ وہ شعر کچھ ایسا تھا کہ معاش من بے معاد عدو تو مانند زرنگ رنگ نیندی سے گونہ گوں خاری۔ اب شعر فارسی میں تھا تو سمجھ نہیں آئی، اور سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ نیچے ابھی بھی وہ ٹویٹ پڑا ہوا ہوگا میری ٹائم لائن پہ، 200-250 لوگوں نے بڑی گندی گالیاں دی۔ میں اس لیے کچھ نہیں کہتا کہ یار چلو بچوں کی نوکریاں لگی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی کے رزق کا سبق بنایا ہوا ہے، تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے۔ اور بس یہ دعا کرتے ہوئے دل بھی ڈرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں مزید کشادگی پیدا کرے، لیکن آپ کی زبان کو جو ہے نا وہ کنٹرول کرے، آپ کے رزق میں اللہ ضرور کشادگی پیدا کرے۔ تو یہ ورلڈ کپ کے حوالے سے بات ہوگی۔ دوسرا جناب، لندن سے خبریں بڑی گرما گرم ہیں۔ دیکھیے افواہیں کب جنم لیتی ہیں؟ افواہیں اس وقت جنم لیتی ہیں جب لوگوں کے پاس ڈائریکٹ صحیح انفارمیشن نہیں ہوتی۔ جب انفارمیشن میں رکاوٹ ہوتی ہے افواہیں جنم لیتی ہیں۔ یہی ہو رہا ہے آج کل، اور مسئلہ صرف ایک تعیناتی کا ہے۔ وہ تعیناتی حکومت اناؤنس نہیں کر رہی، کوئی وجوہات ہیں اس کی، لیکن چونکہ وہ اناؤنس نہیں کر رہی اس وجہ سے وہ جو ہے افواہیں، ابہام، کنفیوژن کریٹ ہو رہا ہے۔ تو جس وقت وہ اناؤنس ہو جائے گا نیا نام، یہ سارا کنفیوژن ختم ہو جائے گا۔ ایک ذریعے نے یہ بتایا کہ شہباز شریف صاحب تو جناب ان کا تو پلان تھا ہی نہیں جانے کا ادھر لندن، انہوں نے تو مصر جانا تھا، انہوں نے مصر سے اسلام آباد آنا تھا، تو وہ انہوں نے ٹویٹ بھی کیا کہ وہ اسلام آباد واپس آ رہے ہیں، پھر ٹویٹ ڈیلیٹ کر کے فلائٹ پکڑ کے چپکے سے لندن چلے گئے۔ تو یہ کوئی ایسی درست بات نہیں ہے شہباز شریف صاحب کا، یہ پلانڈ وزٹ تھا، پہلے ان کے پلان میں شامل تھا۔ ذاتی خرچ پہ ہو رہا ہے، یہ یاد رکھیے گا، اس کے لیے حکومت پاکستان کے پیسے نہیں خرچ ہو رہے۔ یہ بھی سوشل میڈیا واریر کہیں گے کہ کھربوں روپیہ شہباز شریف نے لگا دیا لندن پہ اپنے بھائی کو ملنے کے لیے، تو وہ بالکل غلط خبر ہوگی۔ لندن میں کیا ہو رہا ہے؟ اچھا، شہباز شریف اور نواز شریف کے جو فلیٹس تھے وہ آمنے سامنے تھے کسی زمانے میں ایون فیلڈ میں۔ اب شہباز شریف جس جگہ قیام کرتے ہیں وہ ایجور روڈ پہ ہوتی ہے، اس کا فاصلہ ہے۔ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق ملاقات ہوئی نہیں ابھی تک، لیکن اب کچھ لمحوں تک ملاقات ہونے والی۔ اب اس ملاقات کے حوالے سے بہت ابہام ہے کہ نہیں بات ایکسٹینشن کی ہو رہی ہے۔ اچھا، اور نہیں نام ہی بدل دیا ہے وہ جو پہلے جس کا نام آ رہا تھا۔ ایکسٹینشن والے معاملے پہ ایک صاحب نے ایک دلیل دی، میں نہیں مانتا کہ ایکسٹینشن ہو رہی ہے، نواز شریف کبھی بھی ایکسٹینشن نہیں دیں گے، اور باجوہ صاحب کبھی لیں گے بھی نہیں۔ ایک طرف وہ الوداعی ڈنر کھانے اور وہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو اس کے بعد ایکسٹینشن کی کیا تک بنتی ہے؟ تو دوسری جانب یہ افواہیں بڑی گرم ہیں، نہیں بیچ میں کچھ کرتا دھرتا، یہ ورڈ یاد رکھیں، کرتا دھرتا بیچ میں کچھ پڑ گئے ہیں، اور وہ جناب ایکسٹینشن کروائیں گے اور پھر معاملات درست ہوں گے۔ تو کوئی کرتا نہیں ہے اور کوئی دھرتا نہیں ہے، ایکسٹینشن وغیرہ کوئی نہیں ہوگی۔ لیکن ایک نقطہ میرے دوست جو لندن میں ہیں انہوں نے بڑا اچھا بتایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ابھی عمران خان نے دھرنا دیا نا، اور اس دھرنے میں بڑے پورے ملک میں سڑکیں بند ہو گئیں، لوگ، اور حالانکہ تھوڑے تھوڑے لوگ تھے لیکن وہ صوبائی حکومتوں نے انہیں روکا نہیں ہے، اور وہ دھرنے ہونے دیے، اور لوگوں کی زندگی عذاب بنی ہوئی تھی۔ عمران خان چل رہا ہے کنٹینر سے اور لاہور پہنچ گیا، وزیر آباد، گجرانوالہ، میڈیا دکھا رہا ہے گولیاں چل رہی ہیں، بندے مر رہے ہیں۔ تو پھر ایک کور کمانڈر میٹنگ ہوئی، اس کے بعد اچانک دھرنا ختم ہو گیا، کوئی عمران خان کی طرف سے زہریلے بیانات نہیں آ رہے، سڑکوں پہ بھی سکون ہو گیا ہے۔ تو یہ اچانک کیسے ہو گیا؟ کیا کور کمانڈر کانفرنس میں کوئی ایسا فیصلہ ہوا، عمران خان کو کوئی پیغام دیا گیا کہ بندے کے پتر بن جاؤ؟ تو پھر لوگ یہ بھی سوچتے ہیں
اگر یہ پیغام دینا آسان تھا اور اسی سے سارے معاملے حل ہو جانے تھے تو پھر یہ پیغام پہلے دے دیتے. 4-5 لوگ اپنی زندگی سے گئے، ہزاروں لاکھوں لوگ ٹریفک میں پھنسے رہے، کتنے مریض ایمبولینسوں میں پڑے رہے، کتنے لوگ دفتر نہیں پہنچ سکے، کتنے لوگ اپنے گھر والوں کو ملنے میں کئی گھنٹوں کی تاخیر ہو گئی. تو یہ پیغام اگر پہنچنا تھا تو پہلے پہنچا دیتے، اس میں کون سا مسئلہ تھا. تو پھر جو تھیوری کوائن کی گئی، انہوں نے کہا نہیں یہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے. یعنی ایک پریشر بلڈ کیا ہے کہ جب تک ہم بیٹھیں گے نہیں اور ہم عمران خان کو پیغام نہیں دیں گے، عمران خان تو آپ کو تگنی کا ناچ نچائے گا. تو وہ نچا کے بھی دکھا. یہ ایک نقطہ جو ہے وہ اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے کہ بھئی پہلے خود ہی پریشر ڈلوایا گیا اور پھر خود ہی نکل گئے. لیکن اس سب کے باوجود مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ جو ہوا، جس کے بعد دھرنا ختم ہوا، کلیئر کٹ میسج ضرور گیا ہے خان صاحب کو کہ آپ اب بس کر دیں، اور اگر نہیں بس کریں گے تو پھر ہم نے شروع کر دینا ہے. تو وہ جب ہم شروع کریں گے پھر آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا. اور ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ جو نام نواز شریف اور شہباز شریف نے پہلے ڈیسائیڈ کیا تھا، کوئی بھی نام، اور وہ نام جو ہے اب تبدیل ہو رہا ہے لندن میں، اور چونکہ حالات تبدیل ہو گئے ہیں لہٰذا نام بھی تبدیل ہو رہا ہے. عمران خان نے بڑا فیاسکو کریٹ کیا ہے، تو اب اس کے حوالے سے نام تبدیل کرنا وقت کی عام ضرورت ہے. میرے خیال میں ایسا بھی ممکن نہیں ہے. یہ اتنے پرزرٹ فیصلے نہیں ہوتے. جب شہباز شریف صاحب لاسٹ ٹائم لندن گئے تھے تو سیکنڈ میٹنگ میں جو نام فائنل ہوا تھا وہ بس پیک کر دی گئی فائل، اب اس کے اندر کوئی تبدیلی کا امکان نہیں ہے. نواز شریف صاحب پینک میں کوئی ڈیسیژن نہیں کرتے، وہ چل آدمی ہیں اور تسلی سے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں. اگر کوئی ہنگامی مسئلہ ہو تو وہ یہ کرتے ہیں کہ 2-3 دن اپنے دوستوں سے، رفقا سے، سیاسی ماہرین سے، چند صحافیوں سے مشورہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد 3-4 دن کے بعد کوئی اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں. آپ جو لوگ نواز شریف کو جانتے ہیں، آپ ان سے کبھی جلدی میں کوئی فیصلہ نہیں کرا سکتے کہ نہیں ابھی کریں. یہ خان صاحب کرتے ہیں. اور ہم نے دیکھ لیا کہ لانگ مارچ کی تاریخ اناؤنس نہیں ہو رہی تھی. ارشد شریف مرحوم کی شہادت ہوئی، اس کے ساتھ ہی لانگ مارچ اناؤنس کر دیا. سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ جو گالم گلوچ بریگیڈ ہے، اس کے حوالے سے ایک بڑا المناک پہلو ہے. تو جو گالم گلوچ بریگیڈ ہے وہ پہلے تو انہوں نے اپنی ڈی پی پہ کبھی کلمہ طیبہ، کبھی عمران خان، کبھی جلن باجوہ، کبھی کچھ اس طرح کی تصاویر لگائی ہوتی تھی. اب جتنا یہ جو گالی گلوچ بریگیڈ ہے، سب کی ڈی پی پہ مرحوم ارشد شریف کی تصویر لگی ہوئی ہے. ایک آدمی صحافی، ہمارا دوست، اس دنیا سے چلا گیا اور قتل ہوا. اس کی یاد میں دعا کرنی چاہیے، اس کے انتقال پر اس کی خوبیاں یاد کرنی چاہیے، اس کے لیے اچھے الفاظ کہنے چاہیے. لیکن یہ کیا وتیرہ ہوا کہ جو گالی دینے والا ہے وہ ارشد شریف کی ڈی پی لگائی ہوئی ہے اور گالی دے رہا ہے جناب جو بھی عمران خان کے مخالف ہے. یہ تو اس شہید کا، اس صحافی کی توہین والی بات ہے نا. بھئی ہم نے تو یہی دیکھا ہے، لوگ کسی کے جانے کے بعد دعا کرتے ہیں، نفل پڑھے جاتے ہیں اس کی مغفرت کے لیے، اور غریبوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے ایصال ثواب کے لیے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ ایک عجیب نسل آ گئی ہے کہ اس کی موت کو یہ کس طرح استعمال کر رہے ہیں. بہرحال تازہ ترین خبروں کے مطابق لندن میں ملاقات ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے کچھ انفارمیشن کی بنیاد پر یہ تجزیہ کیا جا رہا ہے. لیکن آخر میں ایک جملہ پھر دہرا دیتا ہوں جو میں نے ویلاگ کے شروع میں کہا تھا، اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ہماری حالت کیا ہے. وہ یہ ہے
کہ نہ پاکستانی کرکٹ کی کسی کو سمجھ آتی ہے، نہ پاکستانی سیاست کی کسی کو سمجھ آتی ہے. کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.